السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر پوٹن نے وہ کام کر دکھایا جو آج تک کوئی بھی روسی صدر نہیں کر سکا۔ چچنیا کے ہزاروں مسلمانوں نے صدر پوٹن کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے یوکرین میں داخل ہو گئے ہیں۔ ویڈیو کی مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ روس نے جب افغانستان پر حملہ کیا تھا اسے مسلمانوں نے شکست دے دی تھی، جس کی وجہ سے سوویت یونین ٹوٹ گیا۔ اس سے 15 کے قریب مسلمان ریاستیں وجود میں آئی تھیں۔ اب وہی مسلمان صدر پوٹن کے ساتھ مل کر یوکرین کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ چچنیا کے مسلمان رہنما رمضان قادریوف نے یوکرین کے خلاف روس کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے اور اپنے ہزاروں فوجیوں، جن کی تعداد تقریباً 25,000 کے قریب ہے، یوکرین میں داخل ہو گئے ہیں۔ یہ جنگجو دنیا کے سب سے بیسٹ جنگجو ہیں۔ انہوں نے اپنے بڑوں سے لڑنا سیکھا ہے۔ صدر پوٹن نے جو اقدامات کیے ہیں، پوٹن نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ کوئی بھی ان سے نہیں جیت سکتا ہے۔ ان ہزاروں مسلمانوں نے چچنیا میں خانہ کعبہ کے ماڈل کے سامنے کھڑے ہو کر قسم کھائی ہے کہ وہ یوکرین کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ رشیا اس وقت پورے دنیا میں مسلمانوں کی مدد کر رہا ہے، جیسا کہ اس نے شام میں کی ہے۔ میں وہ امریکیوں کے خلاف شام میں مسلمان حکومت کی مدد کر رہا ہے۔ اگر کل کو اسرائیل بھی شام پر حملہ کرتا ہے تو وہ شام کی مدد کرے گا۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو لڑنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کے کون لڑا سکتا ہے؟ صرف مسلمان ہی ہیں۔ اللہ اکبر کا نعرہ لگتا ہے تو پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایمان جاگ جاتا ہے۔ اکٹھے ہو کر اپنا تن من دھن سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ لیڈر کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب اس پر کڑا وقت آتا ہے۔ کی صحیح مثال صدر پوٹن ہیں۔ انہوں نے اکیلے ایسی چالیں چلی ہیں کہ پوری دنیا حیران و پریشان ہو گئی ہے۔ رمضان قادریوف، جو کہ گزشتہ دنوں عمران خان سے ملے ہیں، یہ چچنیا کے رہنما ہیں۔ اتنے زبردست جنگجو ہیں کہ افغان طالبان بھی ان کے آگے کچھ نہیں۔ طالبان کی اور بات ہے، لیکن ان کی سب سے الگ بات ہے۔ اگر ان کے سامنے پوری نیٹو کی فوج بھی کھڑی ہو جائے تو یہ ان سب کے پرخچے اڑا دیں گے۔ اس طاقت کو امریکہ اور نیٹو اور اسرائیل مل کر دبانا چاہتے تھے۔ طاقت کو رشیا نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے، وہ ہے مسلمان۔ دیکھ لیں پوری دنیا میں امریکہ نے پہلے عراق، لیبیا، افغانستان اور فلسطین میں نیٹو کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی ہے، ہر طرح کی خون ریزی کی ہے، لیکن مسلمان پھر بھی اس سے نہیں دب سکے۔ اب رشیا نے ان مسلمانوں کا ہاتھ تھام لیا ہے۔ رشیا نے کہا ہے آؤ اب مل کر لڑتے ہیں۔ یہ امیجن کر لیں کہ جس کے پاس بہت ہی اعلیٰ قسم کی ٹیکنالوجی ہے، اگر یہ ٹیکنالوجی مسلمانوں کو مل گئی تو کیا ہوگا؟ جس طرح رشیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والوں کے سامنے کھڑا رہا، آپ امیجن کر لیں پوری دنیا کے مسلمان اب اس کے ساتھ ہیں۔ اگر صدر پوٹن کہیں کہ فرانس کے خلاف جنگ لڑیں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، مسلمان اس کے ساتھ اکٹھے ہو کر فرانس کے خلاف ہی جنگ لڑیں گے۔ صدر پوٹن نے افغانستان کی جنگ سے ایک نتیجہ سیکھا ہے، آپ لڑ کر مسلمانوں کو نہیں ہرا سکتے۔ مسلمانوں کا ہاتھ تھام لیں، مسلمانوں سے مل کر اپنے اور مسلمانوں کے دشمنوں کے خلاف مل کر لڑیں۔ یوکرین اس وقت ترکی سے فوجی ساز و سامان اور فوجی مانگ رہا ہے لڑنے کے لیے۔ اس وقت رشیا نے تقریباً 90,000 کے قریب آرمی اس وقت پورے یوکرین میں داخل کی ہوئی ہے۔ کل کو ترکی کی آرمی بھی یوکرین میں لڑنے کے لیے آتی ہے تو صدر پوٹن ان مسلمانوں کو صف اول میں جگہ دیں گے۔ کیا ترکی کے فوجی مسلمان فوجیوں سے لڑ سکیں گے؟ صدر پوٹن نے ایسے انتظامات کر رکھے ہیں کہ اگر کسی بھی مسلمان ملک کا دل چاہے کہ وہ رشیا کے خلاف لڑے، اسے پہلی صف میں مسلمان ملیں گے۔ تقریباً 90,000 کے قریب ہے۔ اگر نیٹو بھی رشیا پر حملہ کرے گا تو اس کے بھی انتظام کر رکھا ہے۔ وہ ایٹم بم، سائبر حملے، ہر طرح کی ٹیکنیک استعمال کرتے ہوئے یورپ کو فنا کر دیں گے۔ جیسا کہ صدر پوٹن نے کچھ دیر پہلے کہا تھا، کسی نے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی تو اس کے خلاف اعلان جنگ ہوگا۔
پوٹن کی عمر تقریباً 70 سال ہے۔ انہوں نے 2024 تک رشیا کا صدر رہنا تھا، لیکن انہوں نے آئین میں ایسی تبدیلی کی ہے کہ وہ 2036 تک رشیا کے پریزیڈنٹ رہیں گے۔ ان کا خواب یہ ہے کہ وہ رشیا کی بادشاہت کو واپس لائیں گے اور رشیا کو اپنے قدموں پر مضبوط کریں گے، دوبارہ سوویت یونین کو جوڑیں گے۔ ان کی ایک اسٹریٹجی یہ بھی تھی کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور کامنٹس میں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔